بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں مختصر سی حالات۔ ان کو سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیا کہ جو مال تو نے راہ خدا میں خرچ کیا اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے، اور جو مال اپنے پاس رکھا اس میں بھی برکت عنایت کرے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو اسی ویڈیو میں آگے آ رہا ہے کہ یہ دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس وقت دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 8 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ان 6 ذیشان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان جید علماء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ایک جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا آغاز کرنے سے پہلے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 2 روز بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام کی راہ میں وہ تمام مصیبتیں برداشت کی جو صف اول کے مسلمانوں نے جھیلی تھیں، لیکن آپ نے کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ راہ حق و صداقت میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے صف اول کے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ جب کفار کے جانب سے پہنچنے والی تکالیف کی کوئی انتہا نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مدینہ طیبہ ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی، تو یہ ان عالی مقام مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سر فہرست تھے جو سوئے مدینہ دیوانہ وار چلے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین رشتہ اخوت قائم ہوا، یعنی بھائی بنایا گیا۔ حضرت سعد بن ربیع نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے بھائی جان، میں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میرے 2 باغ ہیں اور 2 بیویاں۔ ان میں سے جو باغ آپ کو پسند ہے میں اسے آپ کے نام ہبہ کر دیتا ہوں، اور ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ مجھے منڈی کا پتہ بتا دیں، مدینہ کی منڈی، مدینہ کا بازار، میں وہاں محنت کر کے کماؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی منڈی میں تجارت کا پیشہ اپنایا، اور اس کا کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ ایک روز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے عطر کی مہک آ رہی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی سے فرمایا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ باادب بولے، حضور میں نے شادی کر لی۔ آپ نے پوچھا، بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کی سونے کی 1 ڈلی۔ آپ نے فرمایا، ولیمہ کرو، خواہ 1 بکری ذبح کرو۔
اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دنیا مجھ پر فریضہ ہے، میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی ہاتھ لگتا ہے۔ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے دشمن دین عمیر بن عثمان بن کعب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ احد میں یہ اس وقت ثابت قدم رہے جب عام مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے تھے، اور یہ اس وقت چٹان کی طرح جمے رہے جبکہ شکست خوردہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب آپ اس جہاد سے فارغ ہوئے تو جس میں 20 سے زائد گہرے زخم آ چکے تھے، اور ان میں سے بعض اتنے گہرے تھے کہ ان میں پورا ہاتھ داخل ہو سکتا تھا۔ اگر جانی اور مالی جہاد کا موازنہ کیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانی کی بجائے مالی جہاد میں 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں یہ اعلان کیا، جہاد فنڈ میں چندہ دو، میں دشمن کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی سے اپنے گھر گئے اور اسی وقت واپس لوٹ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیے انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو اہل و عیال کے لیے باقی رکھے ان میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا۔ یہ وہ آخری جنگ ہے جو آپ نے لڑی۔ اس میں مردان جنگ کی طرح مال و دولت کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا، اس کے پاس مال و متاع کی بھی ریل پیل تھی، سفر بڑا طویل اور دشوار گزار تھا، سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بہت تھوڑی تعداد میں دستیاب تھے۔ یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ چند اہل ایمان نے جہاد میں شرکت کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور آپ نے ان کی درخواست محض اس لیے مسترد کر دی کہ ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے واپس لوٹے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ کاش آج ہمارے پاس زیادہ راہ ہوتا، سواری کا انتظام ہوتا تو آج اس عظیم شرف سے محروم نہ ہوتے۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جیش العسر یعنی لشکر تنگ حال کا نام دیا گیا۔ اس اہم ترین موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ ترغیب دلائی کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ملے گا۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صدقہ و خیرات جمع کرانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ اس دفعہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پلہ بھاری رہا اور جہاد کے لیے بے دریغ چندہ جمع کرایا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ آج عبد الرحمن بن عوف نے گھر والوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہنے دیا۔ سارا مال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن کیا تم کچھ مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ کی خدمت میں پیش کیا اس سے زیادہ اور عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنا؟ عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ نماز کا وقت ہو گیا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ پہلی رکعت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے یہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ یہ ہے نصیب کی بات، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین اپنے جانثار صحابی کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے۔ جب انہوں نے سفر پر جانا ہوتا تو خدمت کے لیے ساتھ ہو لیتے۔ جب سفر حج کا ارادہ کرتی تو آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے۔ ہودج پر سبز رنگ کا نہایت ہی عمدہ کپڑا ڈلوا دیتے۔ دوران سفر جو جگہ بھی انہیں پسند آتی وہیں پڑاؤ کرنے کا فوری انتظام کرتے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ امہات المؤمنین کو ان پر بہت اعتماد تھا، جس پر یہ اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام مسلمانوں اور خاص طور پر امہات المؤمنین کے ساتھ حسن سلوک کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کی اور یہ ساری رقم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنی زہرہ اور اہل اسلام میں سے فقراء و مساکین اور ازواج مطہرات میں بانٹ دی۔ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کا حصہ پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر و شاکر ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں خیر و برکت پوری زندگی ان پر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ آپ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے زیادہ مالدار اور صاحب ثروت ہو گئے۔ آپ کی تجارت مسلسل نفع بخش ہوتی چلی گئی۔ آپ کے تجارتی قافلے مدینہ منورہ آتے تو باشندگان مدینہ کے لیے گندم، گھی، کپڑے، برتن، خوشبو اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنے ہمراہ لاتے، اور جو اشیاء بچ جاتی انہیں کسی دوسرے منڈی میں منتقل کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھر تھرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا آج یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی جو کچھ تو نے انہیں دینا دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی اماں جان کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر کچھ نہ پوچھئے کہ ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ فرمانے لگے اماں جان گواہ رہنا میں اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ تمام ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ جس دن سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ملی اس دن سے اور زیادہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے بے دریغ دائیں بائیں خفیہ و اعلانیہ خرچ کرنے لگے۔
یہاں تک کہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں صرف کر دیے۔ ایک دفعہ مجاہدین اسلام کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے اور ایک دوسرے موقع پر 1,500 عربی النسل اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے۔ وفات سے چند روز پہلے تمام غلام آزاد کر دیے اور یہ وصیت لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو صحابہ بھی زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دے دیے جائیں۔ جن بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے وصیت کے مطابق رقم وصول کی ان کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ وصیت میں یہ بھی لکھوایا کہ امہات المؤمنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر مقدار میں حصہ دیا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کے حق میں یہ دعا کرتی تھی، الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنے کے بعد بھی ورثاء کے لیے بہت سا مال باقی بچ گیا۔ انہوں نے ورثے میں 1,000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3,000 بکریاں اور 100 گواروں میں 4 بیویاں چھوڑیں۔ ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 80 ہزار دینار آئے۔ ورثاء میں سونا اور چاندی تقسیم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا، جس سے کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ یہ سب کچھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے ان کے مال و متاع میں خیر و برکت کے لیے کی تھی۔ وافر مقدار میں مال و دولت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کسی دنیاوی فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ان کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب لوگ انہیں اپنے خدام اور غلاموں کے درمیان دیکھتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور غلاموں کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ کرتے۔ ایک روز آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ کا روزہ تھا، افطار کا وقت قریب تھا۔ آپ نے پرتکلف کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ ہمارے پاس کفن کے لیے صرف اتنا کپڑا تھا کہ اگر ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیاوی مال و متاع کی فراوانی کر دی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا ہی میں ہمیں نپٹا نہ دیا گیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 رشک قربان۔ آپ کو صادق مصدوق، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ کے جسد خاکی کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد میں اتارا۔ آپ کی نماز جنازہ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو نے کھرے سکے حاصل کیے اور کھوٹے سکے مسترد کر دیے اور جنت کے خالص و پاکیزہ ماحول کو پا لیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ صفت الصفوہ، حلیت الاولیاء، تاریخ الخمیس۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ میں ہی سناؤں گا مکمل تفصیل کے ساتھ۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔